یہ ویڈیو ہے. کیوں نہیں؟ تمام صحابہ جنتی ہیں. بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے. صحابہ جنتی ہیں. کیوں نہیں؟ تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے حضرت معاویہ. سنا آپ نے؟ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. شروعات بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس ویڈیو کا انت دیکھیے گا لاسٹ میں. ہاں، اور حدیث یاد کیجیے گا صحیح بخاری کی، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی آخری جو عمل ہوتا ہے یا آخری جو بیان ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے. تو شروعات تو بندے نے کیا ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن آخر میں جا کے کیسی کھچڑی پکائے گا وہ دیکھیے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان سب کو جنتی بھی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان جنتی ہے. سنا آپ نے؟ ان سب کو جنتی مانتا ہے اور لاسٹ میں کہتا ہے کہ ہر کلمہ گو جنتی ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو شروع میں اس نے کہا تھا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اس جنتی ہونے کی مراد اس کی کیا تھی. چلو ختم کر لیتے ہیں ویڈیو، پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. تاکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو 2 نفل پڑھے پوری توجہ کے ساتھ تو اس پہ بھی جنت. سنا آپ نے؟ یعنی جو 2 نفل پڑھے اس کو بھی جو ہے وہ بھی جنتی ہے. کتنا بڑا مغالطہ! یہ اصل میں بہت بڑی جہالت ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کے جنتی ہونے کی بشارت، اور ایک ہوتا ہے کسی عمل کے ثواب پر جنت کا وعدہ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو حدیث اس نے پیش کیا کہ اس پر جنت کی بات ہے، حج کرنے کے بارے میں ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا وہ جنتی ہے، نمازی جنتی ہے، بلکہ روزے دار جنتی ہے. یعنی بہت آپ کو سینکڑوں اعمال ملیں گے جن کے بدلے میں جنت کی بات ہے. لیکن یہ جو کیٹیگری ہے یہ ہے اصل میں اعمال کے ثواب کی، کہ یہ عمل اگر کوئی کرے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا. لیکن اس عمل کا اسے ثواب ملا یا نہیں ملا، ملے گا نہیں ملے گا، یہ کنفرم نہیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کنفرم ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے. اس کی عبادت سے حج کیا کسی نے، حج اس کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ ہم نہیں جانتے. ہم یہ تو کہیں گے کہ اصول یہ ہے کہ حج کیا، پچھلے سارے گناہ معاف، جنتی، داخل الجنہ کی روایتیں بھی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی حاجی کو کہ یہ جنتی ہے، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. لیکن بشارت کی جو ایک قسم ہوتی ہے کہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جو مینشن کر کے، یعنی ان کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دیا، یعنی کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، تو وہ جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. وہ اعمال پر ثواب کا وعدہ نہیں، شخصیتوں کے انجام کی جو ہے بشارت ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ وہ جنتی ہوں گے. اب اس میں بھی کئی درجات ہیں، اہل جنت میں ایک جیسے تھوڑی ہیں، درجات ہیں. تو کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک ایک نام لے کے کہا گیا کہ جنتی ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، بلکہ جنت کے ہر دروازے سے جائیں گے وہ. یہ مقام تو کسی کو بھی نصیب نہیں ہے پورے صحابہ میں کہ جنت کا ہر دروازہ ان کو بلائے. خصوصیت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا. ایسے ہی کچھ صحابہ ہیں جیسے طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ، نام لے کے نا ایک ایک نام کو منشن کر کے کہا گیا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. تو یہ ایک طرح سے جنت کی بشارت دی گئی، یہ اعلیٰ درجہ ہے بشارت کا. اور دوسرا جو طریقہ ہے بشارت دینے کا وہ گروپ کی شکل میں بشارت دی گئی، جیسے مہاجرین جنتی ہیں، انصار جنتی ہیں. یہ باقاعدہ ان کو جو ایک صحابہ کرام کا جو گروپ تھا انصار کا، مہاجرین کا، ان کو باقاعدہ ان کے نام سے کہا گیا کہ یہ سارے مہاجرین جنتی ہیں، سارے انصار جو ہے جنتی ہیں. بلکہ انصار سے محبت اور بغض کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا. اس کے علاوہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ کسی کام کی وجہ سے، کام میں شرکت کی وجہ سے ان سب کو جنتی کہہ دیا گیا، جیسے اہل بدر، اہل بیت رضوہ ہیں، ان سب کو جنتی کہا گیا. تو یہ جو جنتی کہا گیا سا، ایسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بحری بیڑا ہے، بحری لشکر، جو سب سے پہلا جو غزوہ کرے گا، بحری جو سب سے پہلی جو فوج ہوگی، نیوی ہو، مسلم نیوی کی جو بنیاد رکھیں گے، سب سے پہلے جو جائیں گے جنگ میں، سمندر میں اتریں گے، ان سب کو جنتی کہا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ گروپ کی شکل میں جنتی کہا گیا، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عمل پر ثواب کا وعدہ کیا گیا، یہ کنفرم کر دیا گیا
یعنی شخصیات کے تعلق سے ان کے نتیجے کو ریزلٹ کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. یہ صرف وعدہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا, ریزلٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے, علامت کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ کام کرنے والے. تو اس طرح سے جو صحابہ کرام کو جو جنتی کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں, وہ ایسا نہیں ہے کہ عمل کی بنیاد پر وعدہ کیا, وہ تو ہر شخص کو یعنی معمولی مسلمان کو بھی اس طرح سے وعدہ کیا گیا جنت کا کہ نیک عمل کرے گا تو جنت, لیکن باقاعدہ مینشن کر کے جنتی بولنا یہ الگ بات ہے. تو صحابہ کرام کی ذات کو جو جنتی کہا گیا اس طرح جنتی نہیں کہا گیا جس طرح یہ شخص مان رہا ہے. تو یہ شخص اصل میں صحابہ کو جنتی مان ہی نہیں رہا. جو شروع میں اس نے جملہ کہا کہ تمام صحابہ کو جنتی مانتے, نہیں مان رہا. وہ تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اعمال پر جنت کا وعدہ وہ اعمال صحابہ نے کیا, اور پھر کہہ بھی رہا ہے نا کہ ہر مسلمان جنتی ہے. تو کہاں صحابہ کرام کی خصوصیت رہے گی؟ ہر مسلمان جنتی نہیں بول سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک عمل کرے گا مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ ہے, لیکن مینشن کر کے کسی مسلمان کو نہیں بول سکتے وہ جنتی. یہ صرف صحابہ کو آپ بول سکتے ہیں. جن صحابہ کرام کو نامزد نام لے کے کہا گیا ہے ان کو بول سکتے ہیں, چاہے وہ اعمال کے حساب سے اہل بدر ہوں, بیت رضوان ہوں. تو یہ وہ شخصیات ہیں, ان شخصیات کو جنتی کہا گیا ہے. ایسا نہیں کہ اعمال پر صرف وعدہ کیا گیا, وعدہ صرف نہیں ہے بلکہ باقاعدہ وعدہ پورا ہو چکا ہے, کنفرم ہو چکا ہے, جنت کی بشارت دی جا چکی ہے. تو یہ جو بشارت ہے صحابہ کرام کی, یہ شخص نہیں مان رہا. تو یہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا. اس کی ایک چھوٹی سی کلپ تھی, امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ مسلمانوں کے آپسی اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں آئی پلس ٹی وی دلائل پیش کرتا ہے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے, اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے, اوپن ڈسکشنز کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آج انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے دور میں گمراہیاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. آئی پلس ٹی وی ان گمراہ سوچ کا پورے پروف اور تحقیق کے ساتھ جواب دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی پر عام لوگوں کو بڑے بڑے اسکالر سے ڈائریکٹ سوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ ہزاروں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں. بچوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں, یوتھ کے لیے خاص پروگرامز ہیں, عورتوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں. بنیادی بیسک مواد سے لے کر ایڈوانس لیول کے علم تک الحمدللہ پروگرامز ہیں. اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں کنٹینٹ ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب کام ضروری ہے تو آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے دینی کام اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں. اور ہاں, اپنے گھر والوں, دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جوڑیں اس نیک کام میں. ہم لوگ مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 10,000 کا ٹارگٹ مشکل نہیں ہے.